مودی نے ایک دھمکی دی ہے، پاکستان کے نوجوان اور عوام یا تو روٹی کھائیں یا پھر میری گولی کھائیں۔ مودی صاحب نے بھارت کو بارود کے ڈھیر پہ لا کے کھڑا کیا ہے، یہ اپنی ٹرم پوری نہیں کرے گا۔ ان کے پروفائلز دیکھیں، یہ سارے کرمنلز ہیں۔ یہ دراصل سی پیک کی اور آئی ایم ایف کی لڑائی ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ 100% مخلص ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور مارکا حق کی کامیابی کے بعد پاکستان تو ابھی بھی پرامن ہے اور چاہتا ہے کہ امن قائم ہو اس خطے میں، جبکہ دوسری جانب بھارت اور مودی سرکار وہ مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مودی نے ایک دھمکی دی ہے، پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے عوام یا تو روٹی کھائیں یا پھر میری گولی کھائیں۔ جو ریاست ہے اس کے وزیر اعظم کے لیے کیا یہ زیب دیتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے اور جو خطے کی مستقبل کی صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی دنیا نیوز سے تجزیہ کار سلمان غنی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، مودی کی یہ جو دھمکیاں ہیں جو ابھی وہ دے رہے ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور جو خطے کی مستقبل کی صورتحال ہے ان دھمکیوں کی روشنی میں وہ آپ کیسے تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں، آپ جب نریندر مودی صاحب ان کے طرز عمل کی بات کریں گے تو میں وہ جرنلسٹوں جو شروع سے ان کے حوالے سے ایک رائے رکھتا ہوں کہ یہ ایک شخصیت نہیں، ایک کیفیت اور ذہنیت کا نام ہے۔ یہ شخص جب سے بس اقتدار آیا ہے ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے، اور یہ پاکستان پر چڑھ دوڑنے کی بات کرتا ہے، پاکستان کو مٹانے کی بات کرتا ہے۔ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب سقوط مشرقی پاکستان ہوا ہے تو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو بحیرہ عرب میں ڈبو دیا ہے۔ تو آج ذرا بنگلہ دیش کے اندر جا کر دیکھیں، اسی طرح قائد اعظم کی برسی منائی جا رہی ہے، پاکستانی پرچم بھی نظر آ رہے ہیں۔ 22 اپریل کو پہلگام واقعہ اور اس کے نتیجے میں اس نے جس طرح پاکستان پر الزام تراشی کی ہے، دنیا کی کسی ملک نے بھی اس کی تائید نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 22 اپریل سے 10 مئی تک کا دورانیہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک آئیڈیل دور ہے، اس لیے کہ پاکستان نے خاص طور پہ اسلام آباد پنڈی کے درمیان کسی ایک معاملے پہ بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، اور دنیا کے اندر آپ کا ایک ذمہ دارانہ طرز عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ پہلگام واقعے کی آپ تحقیقات کروائیں، ہم آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تحقیقات پہ نہیں آئے گا۔ دوسرا، پاکستان نے ایک ذمہ دار ملک ہے، جیسے آپ نے اپنی ابتدائیہ میں کہا، مذاکرات کی بات ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے۔ پاکستان کا سیاسی کیس ہے، وہ مذاکرات پہ کبھی نہیں آئے گا، اور خاص طور پہ کشمیر جو ہے، کشمیر تقسیم ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے، لیکن یہ کشمیر جب تک یہ اس خطے کا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اس پہ بات چیت آگے بڑھے بغیر اس خطے میں امن نہیں آنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے سابقہ دور میں بھی کہا تھا کہ اس مسئلے کو حل کرو، میں ثالثی کروانے کے لیے تیار ہوں، اور ثالثی کے لیے پاکستان آمادگی اظہار کرتا ہے۔ وہ کیوں نہیں آتا؟ اس کا کوئی سیاسی کیس نہیں ہے۔ نمبر 2، پانی کا ایشو ہے۔ پانی جو ہے، پانی کبھی نہیں رکتا، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور یہ مودی صاحب نے اپنے طرز عمل سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنی پالیسیز سے بھارت کو بارود کے ڈھیر پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ لیکن 10 مئی میں جہاں پاکستان کو ایک فتح مبین ملی ہے، وہاں آپ یہ دیکھیں کہ خود ہندوستان کے اندر مودی سرکار خطرے میں پڑ گئی ہے۔ آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں، یہ اپنی ٹرم پوری نہیں کرے گا، یہ اکھڑ گیا ہے۔ ان کے پروفائلز دیکھیں، سوائے جے شنکر کے یہ سارے کرمنلز ہیں، یہ سارے قاتل ہیں، ان پہ مقدمات ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، یہ تو اس کو تو میں نہیں کہتا، مغرب کا میڈیا بچر آف گجرات کہتا ہے، اور مغرب میں یہ بلیک لسٹ تھا جب تک یہ پرائم منسٹر نہیں بنا۔ یہ سر وہی بات ہوئی نا کہ جو ایک نظریہ RSS کا ہے، بالکل ٹھیک، وہی نظریہ ہوا نا جو کہ مودی ابھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ پاکستانی عوام کو دھمکیاں دینے پر اترا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ دیکھیں، وہ جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس پھر گولی ہے نا۔ بھائی آپ کے پاس تو رافیل بھی تھا، آپ نے تو 219 میں کہا تھا، 2019 میں اس نے اس وقت بھی کہا تھا ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر میرے پاس رافیل ہوتا تو میں اس خطے کی سیاست بدل دیتا۔ وہ اس کے انجام کا باعث بنے ہیں، اور وہ رافیل جو ہے وہ پاکستان کی فضائیہ نے زمین بوس کر دی ہیں۔ وہ رافیل کمپنی کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے، اور رافیل مشرق وسطیٰ کے اندر اس لیے کامیاب تھے کہ وہاں سے آگے سے رجسٹنس نہیں تھی۔ دیکھیں، بات یہ کہ پاکستانی فوج، پاکستان کی فضائیہ جب بھی
ہسٹری یہ ہے کہ قوموں کی تاریخ میں جب قوم کسی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے نا، وہ فوج کبھی ناکام نہیں ہوتی. تو 10 مئی کا دن اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی فوج تو سرخرو ہو گئی، اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بیانیے کو پذیرائی ملی ہے اور مودی صاحب کو ذلت و رسوائی ملی ہے، ان کی جگ انسائی ہو رہی ہے. وہ اپنے وفد بھیج رہے ہیں، وہ 7 وفد کیا، وہ 70 وفد بھی بھیجیں. تو میں آپ کو 3 کویسچن بتا دیتا ہوں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوں گے. وہ ان سے پوچھیں گے کہ جی پہلگام واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ نے اس کی مذمت کی ہے یا نہیں کی، آپ نے اس پہ تحقیقات کرائی ہے یا نہیں کرائی. پاکستان نے اگر تحقیقات کی پیشکش کی ہے تو آپ نے اس پیشکش کو کیوں قبول نہیں کیا. میرا خیال ہے یہ اینڈ یہ ہوگا کہ الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. اس نے بڑا پرانا یہ کھیل کھیلا ہوا ہے. مودی سر پھر دوبارہ کوئی حماقت کر سکتا ہے؟ دیکھیں سی پیک اور باقی چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مستقبل جو ہے دیکھیں سی پیک پاکستان کی معاشی قوت ہے. اگر اس ساری کرائسس میں سے کوئی بڑی طاقت ایمرج کی ہے تو وہ چائنا ہے، اور دوست وہ جو ہے جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئے اور آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائے. چین ایک بڑی طاقت کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے. چین پاکستان کے ساتھ 100% مخلص ہے. مجھے خود چین جانے کا موقع ملا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ بات ہی یہ کرتے ہیں. وہ پاکستان چین دوستی کی بات کے ساتھ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جو معاشی طور پہ مضبوط ہو، اور وہ پاکستان کی معاشی مضبوطی کے خواہاں ہیں. یہ دراصل سی پیک کی اور IMF کی لڑائی ہے. 2017 میں نواز شریف صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی تھی وہ دراصل سی پیک کے خلاف سازش تھی. انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ شخص جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت تو بنا دیا ہے، یہ اگر معاشی طاقت بھی بنا دیا تو پھر اس خطے میں ہم نے کیا بیچنا ہے. لہٰذا اس وقت بھی ایک منظم سازش کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. انہیں ایک ایسے کیس میں ڈسکوالیفائی کیا گیا جس میں ان کا نام ہی نہیں تھا. آپ کا کویشچن یہ ہے کہ یہ کوئی حرکت کرے گا، یہ اوپر سے نہیں کرے گا. یہ اپنے طرز عمل کے حوالے سے فاشسٹ ہے، انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے. اور یہ دہشت گردی جو بلوچستان میں ہو رہی تھی تو اس میں تو کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے. یہ حرکت ضرور کریں گے. میں آپ کے پروگرام میں بتا دیتا ہوں، یہ آزاد کشمیر میں کریں گے. اور سب سے خطرناک بات، اس نے جو میڈیا کا استعمال کیا تھا، میڈیا کی ساکھ پہ یہ شخص اثر انداز ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں کے میڈیا کے پیچھے سیٹ تھا. اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے جھوٹ کتنا پڑا. اب لاہور کے اندر کون سی بندرگاہ ہے جو اڑا دی انہوں نے ہمارے آرمی چیف کے بارے میں کہا کہ اس کو سیک کر دیا. وہ آرمی چیف کو میرے خیال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنی عزت کسی شخص کو نہیں ملی جتنی جنرل عاصم منیر کو ملی. اچھا سر، 10 مئی کو تو ہم نے دیکھا کہ یونٹی پاکستانی قوم نے جس طرح دکھائی اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی. تو اب فیوچر میں یہ یونٹی برقرار رہے گی؟ جس طرح سے PTI کے چیئرمین عمران خان نے پھر ایک بار کہا ہے کہ تحریک چلانے کی بات کی ہے اور احتجاج کی بات کی ہے. دیکھیں ناگر صاحب، مجھے 40 سال ہو گئے جرنلزم میں، کہ تحریکیں کسی کی رہائی کے لیے نہیں چلتی، کسی کو مقدمات سے بری کرانے کے لیے نہیں چلتی. تحریکیں چلتی ہیں لوگوں کے ایشوز پہ. مجھے آپ بتائیں کہ جب وہ یہ بیان دے رہے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام پہ کیا بیت رہی ہے. ان کے روٹی دال کا ایشو چل رہا ہے نہیں چل رہا، ان کے پاس روزگار ہے یا نہیں ہے. کوئی تحریک نہیں چل رہی. جب تک کہ ان کا سیاسی طرز عمل درست نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے. یہ بانی PTI کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جو لیڈرشپ ہے ہماری باہر، وہ صحیح انفارمیشن نہیں دے رہے. اسی وجہ سے وہ جو انفارمیشن ان کو دی جاتی ہے اسی کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا سر وہ 27 سال انہوں نے سیاست کی ہے عمران خان نے، کیا وہ اب بھی مطلب نہیں سمجھ پا رہے کہ حال ہی میں جنگ ہوئی ہے اور پاک فوج کا مرال جو ہے وہ بہت بلند ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اور پاکستانی قوم کا مرال بلند ہے، وہ کیوں مطلب قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے؟ دیکھیں آپ نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی کہ جی 10 مئی کو پوری قوم متحد تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قطع نظر کسی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈرشپ کے، ہمیشہ پاکستان اور پاکستانیت کے حوالے سے پاکستان کے عوام جذباتی ہوتے ہیں، وہ پابند نہیں ہوتے ان کے. انہوں نے، ان کی پارٹی نے جو متفقہ ریگولیشن بھی پاس کی، لیکن ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ پھر بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہا پاکستان کی فوج کے حوالے سے. یہ تو قدرت نے آپ کو اتنی بڑی کامیابی دے دی ہے کہ اس کے نیچے سب دب گئے ہیں. بات ہے کہ یہ اس طرح کی لیڈرشپ جب ہوتی ہے، لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ جی اوورسیز کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ جی نظریہ اور نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ یہ ملک کھڑا ہے اور کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. اور آپ پھر دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان جان لے کہ ہم کشمیر کو بھولے نہیں. تو میں نے اس روز اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جس شخص کے دل میں ایمان
سینے میں قرآن اور ترجیح پاکستان ہو، یہ کوئی بڑا کام کرے گا۔ اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ ساری عزت اسے من جانب اللہ تھی۔ پاکستان کی فضائیہ آپ دیکھیں، دنیا اگر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آسمان کی ملکہ ہے تو وہ کیا ہوگی؟ اور پھر پاکستان کے ایئر چیف نے میری اطلاع کے مطابق وہ 3-4 دن تک جاگتا رہا، اور جب آپ کا نور خان ایئرپورٹ ٹارگٹ ہوا ہے اس کے بعد تو کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں رہ گیا تھا، صرف ریئیکٹ کیا ہے۔ اور پھر ہماری سنت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب وہ اپنا لشکر بھجواتے تھے تو پہلے فجر کی نماز پڑھتے تھے، پھر دعا کرتے تھے، پھر نعرہ تکبیر لگتا تھا۔ یہ سب کچھ یہی ہوا ہے، اور پھر وہ جب نعرہ تکبیر لگا اس کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ وہ بھارت جو کہتا تھا بڑی معیشت ہیں، بڑی ہماری طاقت ہے، وہ رفیل جو اس کا فخر تھا، جو اس کا غرور تھا، جو اس کا گھمنڈ تھا، وہ پاکستان کی فضائیہ نے زمین بوس کر دی۔ زمین بوس۔ اچھا سر، عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی کا کیس تو لگ گیا ضمانت کا 190 ملین پاؤنڈ۔ پی ٹی آئی کی عادت پھر سمجھ رہی ہے کہ جیسے وہ پہلے بھی کہتے تھے اس سے پہلے عمران خان باہر آ جائیں گے، تو اب ہے کوئی امکان سر کہ عمران خان اس سے پہلے پھر باہر آ جائیں؟ دیکھیں مجھے تو کوئی نہیں لگتا، ابھی تک مجھے تو کوئی چانس نہیں۔ میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتاؤں کہ جب یہ اپنا کیس اسی کی اسپرٹ کے مطابق لڑیں گے، یہ چور دروازوں سے اب بات نہیں بنے گی۔ اور اس وقت تک ریاست اور آپ کی حکومت اس کے درمیان ایک ہم آہنگی ہے۔ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس ہم آہنگی کی بڑی وجہ خود تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا طرز عمل ہے۔ ماضی کی سیاست میں ہمیشہ اپوزیشن حکومت کو ٹارگٹ کرتی تھی، یہ صاحب جب سے آئے ہیں یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا مبرہ سمجھتے ہیں عام آدمی سے، اور یہ جو تکبر اور غرور ہوتا ہے نا، اس کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ اچھا سر، آخری سوال، ڈاکٹر قدیر صاحب کی تصویر نظر نہیں آئی یوم تکبیر پر اشتہارات میں، اس کا بڑا لوگ کہہ رہے ہیں کہ محسن پاکستان ہے، اور کیوں تصویر جو ہے وہ ان کی؟ ڈاکٹر قدیر صاحب سے میرا آخری وقت تک تعلق رہا ہے۔ آپ کو تصویر نظر نہیں آئی، مجھے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے چہروں پہ نظر آئی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ عزتیں جو ہوتی ہیں من جانب اللہ ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی کوئی ریزرویشن ہے، ڈاکٹر قدیر کی تصویر اگر اشتہارات پہ نہیں لگی، تو ڈاکٹر قدیر کی تصویر لوگوں کے دلوں میں بھی موجود ہے، لوگوں کے چہروں پہ بھی موجود ہے، اور وہ شخص سراپا پاکستان تھا۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے، میں تو لمحہ بہ لمحہ مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، اس وقت بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ یہ چاہ رہا تھا، اور وہ پنجابی مائنڈ سیٹ تھا کہ جی ہم سمر مبارک مند کو بھی اسٹیبلش کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سمر مبارک مند کا بھی ہے، ڈاکٹر منیر کا بھی ہے، ڈاکٹر اشفاق کا بھی ہے، لیکن سیرا جو بندہ ہے نا وہ ڈاکٹر قدیر کے ساری ہوگا۔ اور میں دیکھا کرتا تھا کہ جب یہ کسی یونیورسٹی یا کالج میں جاتے تھے تو نوجوان 10-10 منٹ کھڑے ہو کے کلیپنگ کرتے تھے۔ یہ عزتیں ہوتی ہیں من جانب اللہ۔ اگر ایڈ پہ کسی نے لگایا یا نہیں لگایا، سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔